حضرات حضور مفتی اعظم ہند کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ہم آپ کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پوری زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں پاتے ہیں، کوئی ایک ایسی نظر و فکر ہم آپ کے اندر نہیں پاتے ہیں جو نظر و فکر شریعت اسلامیہ سے انسان کو دور لے جاتی ہو۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کے زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ورق لوٹتے جاتے ہیں آپ کی، جب ہم شبان حیات کی جب ہم کتاب کو کھول کر کے اپنے سامنے رکھتے ہیں اور وقت گردانی کرتے جاتے ہیں تو ہم کو میرے بھائیوں کہیں ہم پیران پیر روشن ضمیر کی سیرت کو پاتے ہیں، تو کبھی ہم بغداد والے روشن ضمیر کی عبادت گاہ کو پاتے ہیں، میرے بھائیوں عبادت و ریاضت کے طریقوں کو پا لیتے ہیں، کبھی ہم میرے بھائیوں اس سنت کو زندہ کرنے والی ایک تصویر کو ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں، جو تصویر حقیقت میں ایک مجدد کی ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے جیسے ہی ہم مفتی اعظم ہند کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر آتی رہتی ہے جو تصویر ہم کو حقیقت میں جو تصویر ہم کو سنت نبوی کی طرف لے جاتی ہے، صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے بھائیو آؤ، پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہاں پروردگار عالم نے دو کاموں کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے ادخلوا فی السلم، اسلام میں تم داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو جاؤ، اور ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہم مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور تھوڑا کسی اور دھرم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائیو اس چیز کی مذہب اسلام ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا۔ آج پوری دنیا انسانیت کے اندر جہاں جہاں اسلام کو ماننے والے ہیں اور وہاں پر جہاں سنیت موجود ہے، تو وہاں سنیت کے علاوہ جہاں شیعہ موجود ہیں، جہاں وہابیت موجود ہے، جہاں رافضیت موجود ہے، تو میرے بھائیو شیعہ دھرم کے اندر، شیعہ فرقے کے اندر، رافضی فرقے کے اندر جہاں 90% میرے بھائیوں مغربی تہذیب سما گئی ہے، شیطانیت سما گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم یہ سوچو گے کہ ہم مذہب اسلام کو بھی فالو کرتے رہیں اور ہم جو مذہب اسلام کے علاوہ جو دوسرے دھرم ہیں ان کے قاعدے قوانین کو بھی چلتے رہیں، تو یاد رکھو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو تم شیطان کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ حضرات تو شیعہ دھرم کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ شیعہ دھرم کے اندر جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اہل بیت کے دامن ہمارے ہاتھوں میں ہیں تو ہم شیطان کے راستے سے نہیں جائیں گے، شیطان کے راستے پہ نہیں میرے بھائیو، انہوں نے صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ وہ نبیین کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ ائمہ اکرام کا راستہ ہے، وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے۔ لیکن یہ شیعہ جتنے بھی شیعہ ہیں، رافضی ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام کو تبرہ کرنے میں اپنی زبانوں کو گندا کر لیا، اپنی نسلوں کو گندا کر لیا۔ محترم سامعین اکرام، آپ دیکھ لیجیے آج مگر جتنے بھی شیعہ دھرم کے پیشوا ہیں، آپ ان میں اور فلمی دنیا کا جو ایکٹر ہے، جو ابھینیتا ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی آپ فرق نہیں کر سکتے۔ حضرات معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کا کوئی پیشوا بیٹا ہے یا کوئی فلم دنیا کا ایکٹر بیٹا ہے۔ وہ اپنی زبان سے اہل بیت کے لیے تعریف و توصیف کم کرتے ہیں اور ان کا جو اصل مقصد ہے صحابہ اکرام کو گالی دینا، تبرہ کرنا، وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضرات ادخلوا فی السلم کافہ سے مطلب یہی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے تو شیطان تم کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اور جب تم کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو میرے بھائیوں تو تم مذہب اسلام میں جب پورے داخل نہیں ہوگے اور شیطان کے راستے پہ چلے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو جائے گا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں اب اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک آپ کشتی میں سوار ہیں اور وہ کشتی اہل بیت ہے اور قرآن ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ ہم کشتی، وہ قرآن جو جس کشتی میں ہم سوار ہیں تو اور اس کے جو نا خدا ہیں، جس کو جو ملا ہیں وہ اہل بیت ہیں، تو اس کشتی میں ہم کو سوار ہونا ہے جس کشتی میں اہل بیت سوار ہیں۔
قرآن جس کشتی میں ہے، تو حضرات ہم یہ سوچتے ہیں چلو ہم 2 کشتی ہیں، ہم 2 کشتی میں پاؤں رکھ لیتے ہیں، ہم دریا کو پار ہو جائیں گے، سمندر کو پار ہو جائیں گے، ہمیں منزل مل جائے گی۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ 2 کشتی میں اگر سفر کریں گے تو منزل نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ دریا میں طوفان بھی آتے ہیں، لہریں بھی آتی ہیں، بھور بھی آتی ہیں، کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی ہے۔ اس وقت تمہیں 2 کشتیوں میں سفر کرنا تمہیں فائدہ مند نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ آج تم نے یہی سمجھ لیا ہے، آج شیعہ لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم صحابہ کرام کو گالی بکتے رہیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، تم صحابہ کرام کو گالی بکو گے تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو تم شیطان کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ آج تمہارا جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام تمہارے شیاطین کے ہیں میرے بھائیوں۔ آج دیکھ لو تمہارے جتنے بھی پیشوا ہیں وہ سارے کام شیاطینوں کے کرتے ہیں۔ تمہارے کوئی ایسا پیشوا نہیں جو زناکاری نہ کرتا ہو، کوئی ایسا تمہارا کالے کپڑے پہننے والا پیشوا ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام کو گالی نہ بکتا ہو، اللہ پاک کو گالی نہ بکتا ہو۔ تمہارے نزدیک اللہ پاک کو گالی بکنا جائز ہے، تمہارے نزدیک نبی پاک کو گالی بکنا جائز ہے، صحابہ کرام کو گالی بکنا جائز ہے میرے بھائیوں۔ یہ کون سی اہل بیت کی اندھی محبت ہے؟ کیا اپنے امام حسین نے اپنی زبان مبارک سے پوری زندگی کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بکی تھی؟ کیا عمر فاروق اعظم کو گالی بکی تھی؟ نہیں نہیں۔ ارے جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، حضرت امیر معاویہ کو سب سے زیادہ تم گالی دیتے ہو، حضرت ابو سفیان کو گالی دیتے ہو، ان کے بارے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ امام حسین نے اپنی پوری زندگی حضرت امیر معاویہ سے جنگ نہیں کی بلکہ ان سے صلح کر لی تھی۔ اے ظالمو، جب امام حسن نے امام حسین کے بڑے بھائی نے جب صلح کر لی تھی امیر معاویہ سے، تو تم کس بات کی تم یہ کہتے ہو کہ ہم امیر معاویہ سے صلح نہیں کریں گے، امیر معاویہ کے ماننے والوں سے صلح نہیں کریں گے؟ تو پتہ چلا تم اسلام میں داخل ہی نہیں ہو۔ جب اسلام میں داخل نہیں تم شیطان کے راستے پہ چلے گئے۔ ارے شیطان نے تم کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، تمہارا کھانا شیطان کی طرح ہے، تمہارا پینا شیطان کی طرح ہے، تم سارے کام شیاطین کے کرتے ہو، اس لیے تمہارا اور اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے دور دور تک۔ آج اس شیعہ، کوئی بھی شیعہ ہو، وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا ہے، سب سے بڑے دشمن رہے ہیں میرے بھائیوں۔ میں نے آپ کو ہر طریقے سے بتا دیا کہ یہودیوں کا جو ایک دوسرا چہرہ ہے شیعہ جس کو کہیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ جو ہے شین سے شیطان آتا ہے، یا سے یہودی آتا ہے، عین سے عذاب الہی آتا ہے۔ حضرات یہ سب سے بڑے شیطان ہیں شیعہ۔ انہوں نے جنگ جمل میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی ہیں، جنگ صفین میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائی ہیں، یہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم مذہب اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ حضرات اور دیکھ لیجیے آپ، وہابی آج یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو کر کے چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں، کسی کارنامے میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جس میں مغربی تہذیب شامل نہ ہو۔ ارے میرے بھائیوں، مغربی تہذیب شامل نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یورپ کے لوگوں نے یہ وہابیت کو جو قائم کیا ہے، وہابیت کو جو فروغ ملا ہے، وہ یورپ ہی کے ذریعے سے ملا ہے میرے بھائی۔ یورپ کے لوگوں نے یورپ کے لوگوں نے لالچ دیا تھا وہابی کو، سلمان بن عبدالعزیز کے باپ کو، اور یہ ان جتنے بھی سعودی عربیہ کی ظالم کتے ہیں، ان کو یہ تمہیں لالچ دے دیا کہ ہم تم کو حجاز دے دیں گے، تم ٹرکی سے بغاوت کر دو۔ انہوں نے یورپ کے کہنے پر اپنوں سے بغاوت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ سب سے بڑے غدار یہ سعودی عربیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے ٹرکی سے بغاوت کی ہے، انہوں نے عاشق رسول سے بغاوت کی ہے، انہوں نے مومن صالح سے بغاوت کی ہے۔ وہ مومن صالح جس نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرائی تھی تو میرے بھائیوں وہاں پر پیر چلتے تھے تو اپنے قدم مبارک کو پہلے وضو کرتے تھے اور درود و سلام پڑھتے تھے، تب میرے بھائیوں اپنا قدم مبارک رکھتے تھے۔ وہاں پر اگر ایک پتھر، ایک کنکر بھی لاتے تھے تو بڑے ادب و احترام سے لاتے تھے، بنا وضو کی تعمیر نہیں کرتے تھے میرے بھائیوں۔ وہاں جو مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر ہوئی تھی، وہاں پر صالحین کو بلایا گیا تھا، وہاں عالم دین کو بلایا گیا تھا، ایک ٹیم کو تیار کیا گیا تھا جو عالم دین کی تھی، جو فقہاء اکرام کی تھی، جو محققین اعظام کی تھی۔ وہ نوجوان علماء اکرام، وہ نوجوان مفتیان اکرام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کری تھی، اسی آج مسجد نبوی شریف میں
گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، گدھے باندھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہابی دیوبندی کبھی ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم مذہب اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور تم یہ چاہو گے ہم مغربی تہذیب کو بھی اپنے جو ہے آپ گلی میں غلامی کا پٹا ڈالے رہیں، اور ہم یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہم مذہب اسلام ہم میں آیا ہے، قرآن ہم میں آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن تم میں آیا ہے ہم مانتے ہیں، مگر یاد رکھو ابو جہل بھی تم سے زیادہ نبی کے قریب تھا، خون کے رشتے سے تم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں تبت یدا نازل ہو گئی، سورہ لہب نازل ہو گئی، اور اس کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے وہ بغاوت کرتی تھی پیغمبر اعظم سے، اس کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کر کے۔ جو نفرت وہابیت تمہارے دلوں میں ہے وہی نفرت تھی کس کے دلوں میں؟ وہی نفرت ابو لہب کے دلوں میں تھی، ابو جہل کے دلوں میں تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ پاک نے مہر لگا دی میرے بھائیو ابو جہل کے دلوں میں۔ تو نفرت جہاں اللہ کے نبی کی تمہارے دلوں میں آئی، یوں سمجھ لو پھر مذہب اسلام میں تمہارے لیے کوئی ذرہ برابر محبت، ذرہ برابر کوئی تمہارے لیے